السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ریفریشنگ ولاگ۔ کیسے ہے جی آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے سارے ہاؤس وائفس کے لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے خوش رکھنا ہے، کیسے ہم نے خود کو موٹیویٹ کرنا ہے گھر کے کاموں کے لیے، گھر کی ساری ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو خوش کیسے رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم کیسے اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ چلیے کرتے ہیں بسم اللہ۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہم ہاؤس وائف کو یہی کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا ہر حال میں خود کو خوش رکھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کا جو خوشی ہے وہ ہمیں جو ہے نا ڈھونڈ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی لا یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ پاک اس قوم کا حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ جو قوم ہے وہ نہیں چاہتا، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کا جو مطلب ہے وہ بالکل یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا کوئی بھی ہمیں خوش نہیں رکھ سکتا جب تک ہمارا دل نہیں کرتا ہے، جب تک ہم کوشش نہیں کرتی ہے، جب تک ہم خود اسٹرگل نہیں کرتی ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو میرا تو سارے ہاؤس وائف کو یہی مشورہ ہے کہ ارلی ان دا مارننگ جو ہے نا اٹھ جایا کرے۔ جب بھی آپ لوگ جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو اسی ٹائم سے جو ہے نا پھر سونے کی کوشش بالکل مت کیجیے، کیونکہ جو سوتی ہے وہ کھوتی ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں سویا کریں گی تو آپ کا جو بھی گھر کا کام ہے تو وہ تقریباً جو ہے نا 9-10 بجے تک بالکل آرام سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے بالکل پازیٹیو رہے گی۔ اور اگر آپ لوگ جو ہے نا دیر سے اٹھ جاتی ہے تو یہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جو ہے نا گھر کے کام ختم ہوتے ہوتے جو ہے نا بہت دیر ہو جاتا ہے، تو پھر ہم لوگ جو ہے نا تک جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پھر جو ہے نا بیمار بھی فیل کرتی ہے اور ویسے بیمار ہو جاتی بھی ہے۔ پھر ہمارے اندر جو ہے نا نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اس گھر کی نوکرانی ہے کہ سارا دن جو ہے نا ہم لوگ کام کرتے رہیں گے۔ اگر دیکھ لیا جائے تو ہر ایک لڑکی جو ہے نا اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ اس بات سے جو ہے نا آپ لوگ ایگری کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میں 100% اس بات سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ اگر ایک ملک کا بادشاہ ہوتا، ایک ملک کا اگر کوئین ہوتا تو بھی ان کے اوپر جو ہے نا بہت ساری ذمہ داریاں تو ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہے نا اپنے گھر کی ملکہ یہ ہے، اور یہ جو کام کاج ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا ہمارے رسپانسبلٹیز ہے، اور جب ہم اپنا کام جو ہے نا اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو جو ہے نا فائدہ ہوگا، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، ہمارے اندر پازیٹیوٹی کریٹ ہوگی، ہم جو ہے نا بالکل سٹریس فری رہیں گے۔ اسی طرح سے آپ ہاؤس وائف جو ہے نا سارا دن گھر کے کام کاج کرتے رہتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ گھر کے سامنے کوئی بھی گارڈن وغیرہ ہو، کوئی بھی پلانٹس وغیرہ ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا انہی جگہ پہ بھی بیٹھ جایا کریں، اور بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کریں۔ اسی ٹائم جو ہے نا کچھ بھی گھر کا کام مت کیجیے۔ ہم لیڈیز جو ہے نا سارا دن کچھ نہ کچھ تو ضرور پکاتے ہیں، چاہے دوپہر کے لیے ہو یا چاہے ڈنر کے لیے۔ تو ایسا کرے کہ ایک لسٹ بنا لے، اپنی پسندیدہ ڈشز بھی اس میں لکھیے، اور اپنے بچوں کی بھی پسندیدہ ڈشز لکھیے، اپنے ہسبینڈ کی بھی پسندیدہ ڈشز لکھیے، اور کوشش کرے کہ ایک ایک دن جو ہے نا ایک ایک بندے کی پسند کا خیال کیا کرے۔ تو اسی سے گھر میں کافی سکون ہوگا اور کافی خوشی ملے گی، بچوں کو بھی، ہسبینڈ کو بھی، اور اپنے آپ کو خود بھی خوشی ملے گی۔ اسی طرح سے جو ہے نا آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے گھر کے کاموں کے لیے۔ یہ جو ہے نا لنچ کا ٹائم ہے اور میرے بچے ضد کر رہی تھی کہ ہمیں جو ہے نا زردہ بنا لیجئے، تو مجھے صرف جو ہے نا اورنج کلر کا زردہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو جو ہے نا کلرفل زردہ بناتی ہوں۔ اور میری تو خود یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہی ٹائم جو ہے نا صرف ایک ہی ڈش بنا لیتی ہوں۔
بس کبھی کبھار جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سبزیاں پسند نہیں ہوتی ہے، تو پھر میں بچوں کو یا ملک دیتی ہوں یا دہی دیتی ہوں، اور زیادہ تر جو ہے نا میرے بچوں کو ایگس، دہی اور ملک ہی پسند ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو وہی دوں، اور خود کے لیے جو بھی سبزی، اگر سبزی ہو، اگر چکن ہو، اگر گوشت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میں جو ہے نا ایک ہی ٹائم صرف ایک ہی سالن پکاتی ہوں، اس سے جو ہے نا ہم لوگ آرام سے کھانا بہت ہی اچھی سے انجوائے بھی کرتی ہے، اور یہ صحت کے لیے بھی بیسٹ ہے، کیونکہ اگر ایک ہی ٹائم میں زیادہ کھانا بنا لو تو اس سے جو ہے نا پھر وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور لیفٹ اوور کھانا جو ہے نا وہ ویسے بھی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں رہتا۔ سو میں تازہ تازہ کھانا بناتی ہوں، لنچ کے لیے بھی اور ڈنر کے لیے بھی، بس اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا بناتی ہوں، تو اسی سے میں جو ہے نا بالکل سٹریس فری ہو کر اپنا کام کرتی ہوں۔ جب بھی آپ لیڈیز جو ہے نا اپنے گھر کی صفائی کا کام کرتی ہے تو ثواب سمجھ کے ہی صفائی کا کام کر لیجئے، اپنے باتھ روم کو جو ہے نا ہمیشہ صاف رکھنے کی کوشش کرے، اپنے کچن کو بھی ہمیشہ صاف رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، تو اگر آپ لوگ جو ہے نا صفائی کو ایمان سمجھ کے کریں گے تو آپ جو ہے نا ٹینشن میں بھی نہیں آئے گی، اور آپ تک بھی نہیں جائیں گی، اور کوشش کرے کہ سارے دن میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے صفائی کا کام ضرور کیا کرے، بالکل لیزینس سے کام مت لیا کرے کہ جو ہے نا ایک ویک تک، 15 دنوں تک، ویسے ایک مہینے تک جو ہے نا آپ گھر کو جھاڑو نہیں لگاتی ہے، باتھ روم کی صفائی وغیرہ نہیں کرتی ہے، تو پھر جب آپ اس کو جو ہے نا صفائی کرنا شروع کرتی ہے تو ٹائم بھی زیادہ لیتی ہے، اور اکیلی بندی جب یہ سارا کچھ کام کرتی ہے، اسی کے ساتھ کوکنگ بھی کرنی ہوتی ہے ہمیں، پھر بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ہمیں، تو اس سے کافی تھکاوٹ فیل ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے نا بیمار ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا ایک دم سے بندہ تھکاوٹ فیل کرتا ہے اور سٹریس میں بھی آ جاتا ہے، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ جو ہے نا ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ جتنا بھی سٹریس ہے، جس قسم کا بھی سٹریس ہے، تو ہمیں جو ہے نا ان سے دور رہنا ہے۔ جب بھی آپ لیڈیز جو ہے نا کچن کی کچھ کام کرتی ہے، مطلب کوئی کھانا پکاتی ہے، تو اسی ٹائم بھی جو ہے نا کوشش کرے کہ جو بھی مطلب جگہ آپ کی کچن میں گندا ہے، جو بھی کیبنٹس جو ہے نا اس کا آرگنائزیشن خراب ہے، یا کوئی اسپائسز جار وغیرہ گندی ہے، تو کوشش کرے کہ اسی ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا صفائی بھی کر لیجئے، اسی سے بھی آپ بالکل سٹریس فری ہو کے اپنے کچن کے کام کریں گے، آپ کا کچن بھی کلین رہے گا، آپ کی کوکنگ بھی ہوتی رہے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ٹینشن بھی فیل نہیں ہوگا۔ تو یہ کرنے میں جو ہے نا بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم ہاؤس وائف انہی باتوں کا خیال رکھیں تو انہی باتوں سے جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے، اور جب بھی آپ ہاؤس وائفس جو ہے نا، آپ لیڈیز جو ہے نا کچن میں کوکنگ وغیرہ کرتی ہے، تو اسی ٹائم جو ہے نا ڈھیر سارے برتن بھی گندا ہو جاتی ہے، سو اسی طرح سے جو ہے نا آپ اپنی کوکنگ بھی کیا کرے، اپنی سالن کو بھی دیکھ لیا کرے درمیان میں، اور کوشش کرے کہ جو بھی برتن آپ لوگوں کی گندا ہو جاتی ہے تو اسی ٹائم جو ہے نا اس کو واش کرنے کی کوشش کرے، اس سے آپ کا سنک ایریا بھی کلین رہے گا، اور آپ کو بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ اتنے زیادہ برتن ہم لوگ جو ہے نا ایک ساتھ کیسے واش کریں گی، اور برتن واش کرنے کے بعد اپنی سنک ایریا کو ضرور صاف کیا کرے، کیونکہ انہی جگہ میں جو ہے نا جرمز رہنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اور ہم لیڈیز کو جو ہے نا بالکل صاف ستھرا کچن اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا جو سارا زندگی ہے وہ کچن کے اندر ہی گزر جاتی ہے، اور اگر ہمارا کچن کلین اینڈ نیٹ ہو تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اگر ہمیں جو ہے نا کچن کلین ہو تو پازیٹیو وائبس دیکھنے کو ملتی ہے، اور کچن میں کھانا بنانے کو بھی دل کرتا ہے، سو اسی طرح سے ہم جو ہے نا سٹریس سے بچ سکتے ہیں۔
تو یہ تو ہو گئی کچھ باتیں میری پرسنل ایکسپیرینس پہ مبنی، بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر انہی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے باتوں باتوں میں میرا جو زردہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کی ریسپی الگ سے چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو 3-4 منٹ کی جو ہے نا اس ریسپی کی بناؤں گی، اور جو بھی انگریڈینٹس میں نے اس میں ڈالی ہے تو وہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ سو یہی تک تھا آج کا ویڈیو، ملوں گی آپ لوگوں سے پھر جو ہے نا بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔